یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے اسرائیلیو، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وفضلتکم اور تم کو میں نے فضیلت دی، بڑھوتری دی، تمہیں عزت دی، تمہیں شان دی، علی العالمین جہان والوں پر۔ واتقو اور ڈرو، بچو اس دن سے، یومن وہ دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ نہ قبول کی جائے گی اس میں سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل نہ لیا جائے گا وہ عدل، نہ کوئی اس کے برابر کوئی چیز لی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ کسی بھی صورت میں مدد نہیں کی جائے گی۔ اور پیچھے جو ہمارا آیا تھا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، مدد مانگو صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ یہ بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر نہیں آتی۔ جو مصیبت ہے، جو ابتلا ہے، ہم پیچھے بھی دروس میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، ابتلا ایسے لوگ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ما اصاب من مصیبت ما کسبت ایدیکم، جو تم نے خود کمایا ہے وہی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، نمبر ایک۔ یعنی آدمی کوئی غلط چیز کھا لیتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو اس نے خود ہی جرم کیا، جو جرم کرتا ہے اس کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے، انعامات کرے، انعامات بہت زیادہ کرے، اس کو ہدایت بھی دے، تورات بھی دے، انجیل بھی دے، قرآن دے، اور وہ اس کو سمجھ جانے کے باوجود اس کے اوپر اس کی مخالفت کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصائب، مشکلات، اس کے بھوک پیاس اور اس کے اوپر تنگی ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف قسم سے عذاب دیتے ہیں۔ کیوں عذاب دیتے ہیں؟ عذاب اس لیے اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ تاکہ وہ واپس لعلہم یرجعون واپس پلٹیں ہدایت کی طرف۔ دنیا میں عذاب اس لیے آتا ہے، اس لیے پریشانی آتی ہیں، اور جس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی آتی ہے، بزنس کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، گھر والوں کے لحاظ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اور پھر جب نماز میں پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے الفاظ کے دیے ہوئے سے ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تیسری جو ابتلا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسے ہی ابتلا آ جاتا ہے، مسائل آتے ہیں، مشکلات، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی انبیاء ہیں ان کے اوپر آئے، کئی صلحاء ہیں، کیوں؟ وہ مضبوط ہو جائے، کسی بندے سے زیادہ اطلاع کر کے، زیادہ مشکلات ڈال کے، اس کو مسائل میں ڈال کر، اس کے دشمن بنا کر پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نہ کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ تین چیز ہوگی نا، ایک آج چھوٹی مصیبت، پھر اس کے بعد جو جس کو آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت لینے کے باوجود بھی اور اس کو سمجھ لینے کے بعد کتاب دی اور بنی اسرائیل کو ان کے اوپر فضیلت دی اور جہان والوں پر، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہاری میری ملاقات ہوئی۔ ابھی ہم ملاقات کی نماز میں، اللہ سے ملاقات کی ہے، باتیں کی ہیں، تو پھر کل کو کیا ہوگا؟ کل کو کیا ہوگا؟ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات، وانہم الیہ راجعون، پھر واپس اسی کے جو کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ہمیں خود کھڑا کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، انجیل دی اور ہدایت دی، جو سب سے بڑی نعمت کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، سعادہ۔ باقی یہ جو دنیا کی جو معاملات ہیں، یہ دنیا کا مال ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم اور تم کو میں نے فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر۔ واتقوا یومن اور بچو، ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ حکم کو بجا لانے کے لیے اس سے ڈرتے رہو۔ یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، ایک کوئی جان کسی جین کے کوئی کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ نہ قبول کی جائے گی سفارش۔ دیکھیں سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی بہت سارے مقامات پر
یہ چیز آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سفارش نہیں قبول کرے. اس طرح آیت الکرسی میں یہ بات آتی ہے، اس میں سفارش نہیں قبول کی جائے گی. سفارش آدمی کس کے بات قبول کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جج صاحب ہیں، تو ایک آدمی نے قتل کیا ہوا ہے یا جرم کیا ہوا ہے، جرم کے اس کو سزا دے دیتے ہیں. جب سزا دیتے ہیں تو حالانکہ ہم اس قانون کو مانتے نہیں ہیں، جو صدر ہوتا ہے وہ مطلب شریعت کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، یا اس کو یعنی قتل کی سزا دیتا ہے، تو آدمی جاتا ہے صدر کے پاس، بھائی جناب یہ آدمی بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، اور یہ اس کی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو ریویو کیا جائے، اس کا مقدر کہ اس کو دوبارہ سنا جائے. تو صدر صاحب تو نہیں جانتے نا، تو وہ آرڈر دے دیتے ہیں یہ بات کم کر لو. لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کون بتا سکے گا بھئی یہ آدمی نیک ہے، یہ صالح ہے؟ جب وہ دل کے بات، دل میں جو چیز چل رہی ہے وہ اس کو جانتا ہے. کس کی طاقت ہوگی اللہ کو کہے یا اللہ یہ بندہ نیک ہے، تمہیں تو غلطی لگ رہی ہے. شفاعت یعنی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کو کیسے ہم بتائیں گے کہ اس کی سفارش کو؟ لیکن وہ جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو اللہ کے رسول کی لیکن ان سے کچھ کوتاہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہی ڈال دیں گے، یا کسی نیک آدمی بھائی اس کی سفارش کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈال دیں گے چیز، لیکن یہ اس کی سفارش تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی طاقت نہیں ہوگی کوئی بول بھی سکیں، انبیاء بھی نہیں بول سکیں گے. اور جس کی یہ اپنے باپ سے نہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو کہا، اپنی بیٹی کو کہا کہ آج مجھ سے جو کچھ لینا لے لو، کل کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. ولا یقبل نہیں قبول کی جائے گی منہا وہاں وہ شفاعت سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل. یہ جیسے قرآن پاک میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن اس کے بیٹے بیوی سب چیز بھاگ جائیں گے. جہاں ایک مقام پہ آتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ میرے بیوی بچوں کو، ساری اولاد کو، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے چھوڑ دے. لیکن یہ بدلا آج تو بیٹا کوئی نہ کوئی کام کر لے گا، باپ قابو آیا یا بیٹا قابو آیا ہوا ہے کہ وہ کسی مشکل میں وہ جا کر سفارشیں کرا لیتے ہیں، اور جھوٹی سچی بھی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے بھئی یہ کام کریں. ولا یؤخذ منہا عدل، وہاں کوئی سفارش یا مواخذہ نہیں لیا جائے گا. مواخذہ ابھی ہے، ابھی کسی کے ساتھ جرم کیا ہوا ہے، کبھی زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کا پلاٹ مارا ہوا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی کی عزت پامال کی ہوئی ہے، ابھی اس سے معافی مانگ لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ یہ وقت ہے، متاعن الہین، یہ زندگی ایک ٹائم ہے. ولا ہم ینصرون، ان کی مدد کسی صورت نہیں کی جائے گی. آگے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، بھی یاد کرو میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے تم پر. تم ان کے جو مصر میں تھے، جو دوسرے مصر والے لوگ تھے، ان کے نیچے تم تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں کہہ رہے ہیں اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تم کو رہائی دی، تمہیں نجات دی، تمہیں کامیابی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے. یصومونکم، تم کو چکھاتے تھے، تم کو دیا کرتے تھے، تم کو دکھ دیتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب. یذبحون ابناءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، جو ابھی ابتلا کی میں نے تین چیزیں کیٹیگری بتائی ہیں. بلاء، اور یہ فی ذالک بلاء، اس میں آزمائش سی بلونا ہے، اللہ تعالیٰ رگڑا دیتے ہیں انسان کو. اور وہ کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی لڑے سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد تھی. انبیاء کے وہ یاد کرو، تم نبی کے اولاد ہو گئی، بھائی تم تو مولوی کا پتر ہو، کس طرح سے حرکت کرنا ہے؟ کہتے ہیں نا تم فلاں بڑا آدمی تیرا اس کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم نبیوں کی اولاد ہو، تم یاد کرو تمہیں میں نے کیا فضیلتیں دی، تم نے کرتوتیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیا. اس کے اوپر ہم بات کل کریں گے. سوء العذاب، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح بھی کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. کیونکہ ان کے جب کسی قوم کی نفری زیادہ ہو جاتی تھی، عورتوں تو مقابلے نہیں کر سکتی، عورتوں کو کمزور ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتنی بڑی مرضی ہو جائے، لیکن افراد کو انہوں نے قتل کیا. اور وہ الگ بات ہے بھئی وہ خواب آیا تھا، کیسے آیا تھا. وَفِي ذَالِكُمْ، یہ تمہارے لیے بلاء، آزمائش ہے.
मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमन, बड़ी आजमाइश है, छोटी आजमाइश नहीं है। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हम ये अभी वत्तकू से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे पीछे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकू यौमल ला तजज़ी वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम।